بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بہت سارے غیر ملکی افراد کی جانب سے یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ کرونا سے متعلقہ جو ویکسین ہیں انہوں نے اپنے ملک میں حاصل تو کر لیں، مگر سعودی عرب میں جو ایک صحتی ایپس ہے جس میں توکلنا کی طرح ریکارڈ ویکسین سے متعلقہ ظاہر کرنے کے لیے سعودی حکومت نے کہا اس پر ڈیٹا اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اب وہ سعودی عرب کیسے آئیں گے، اس بارے میں سعودی وزارت صحت نے کچھ تازہ ترین اپڈیٹ جاری کی جو کہ آپ تمام بھائیوں سے اس ویڈیو میں شیئر کی جا رہی ہے۔ سعودی وزارت صحت کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ویکسین کی رجسٹریشن کے لیے وزارت صحت کی جانب سے مخصوص پورٹل لانچ کیا گیا ہے جس پر ریکارڈ اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔ صحتی ایپس پر ویکسینیشن کا ریکارڈ اپ ڈیٹ اس صورت میں ہوتا ہے جب منظور شدہ ادارے سے ویکسینیشن کرائی گئی ہو۔ ویکسینیشن کا مصدقہ سرٹیفکیٹ بھی منظور شدہ ادارہ ہی جاری کرتا ہے، جس کے بعد وزارت صحت کی صحتی ایپس پر اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو دوسرے ملکوں سے آنا چاہتے ہیں، صحتی ایپس پر ان کا ڈیٹا اپ ڈیٹ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے ویکسینیشن نہیں کرائی۔ ان کے لیے ایک مخصوص پورٹل جو لانچ کیا گیا ہے اس پر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں تاکہ ایئرپورٹ پر آتے ہوئے ان کا زیادہ ٹائم نہ لگے۔ واضح رہے، ایسے افراد جنہوں نے مملکت میں ویکسین نہیں لگوائی وہ کسی ایسے ملک میں 14 دن قیام کرنے کے بعد سعودی عرب آ رہے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ اس وقت سعودی عرب میں اسی طرح سے آ رہے ہیں جہاں سے مملکت آنے پر پابندی نہیں، تاہم 72 گھنٹے پہلے PCR ٹیسٹ کی رپورٹ لازمی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب وزارت داخلہ کے پورٹل قدوم پر بھی ویکسینیشن کے بارے میں معلومات اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں۔ یہ وہ اہم ترین اقدامات ہیں جو سعودی وزارت صحت نے ان تمام غیر ملکی افراد کے لیے وضاحت کے ساتھ جاری کر دیے ہیں جو سعودی عرب وایا کرتے ہوئے دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل فلائٹس دوستو اگر کھلتی ہیں ڈائریکٹلی تو یہی صورتحال، یہی سیٹ اپ تقریباً ان غیر ملکی افراد کے لیے ہوگا جو سعودی عرب آئیں گے۔ ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام